نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں بنائیں گے، تو اس کی ابتدا ہم قاعدے سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رشد اور ہدایت کا منبع بنایا ہے، تو اسی طرح اس عظیم الشان کتاب کا یہ حق ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم جو حروف نکالتے ہیں تو وہ منہ کے ذریعے ہم وہ حروف نکالتے ہیں، اور اس منہ کے اندر کون سی ایسی جگہیں ہیں جس سے ہم وہ حروف نکالتے ہیں، اور اس جگہ سے جب ہم یہ حروف نکالتے ہیں تو اس جگہوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان کے نام کیا ہے۔ سب سے پہلے مختصر انداز میں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو سیکھنے کا شوق ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو سیکھیں گے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ قرآن کریم اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو انشاءاللہ تعالی وہ تجوید کے ساتھ اچھی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اور وہی تلاوت اس کے لیے باعث نجات بھی بنے گی، قبر کا ساتھی بھی بنے گی، اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ اور جنت میں لے جانے والی بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ مخارج الحروف، یعنی حروف جو ہم ادا کرتے ہیں ان کے مخارج نکلنے کی، مخرج جو ہے نا وہ نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ کل تقریباً 17 مخارج ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ جو ہے نا نشانی بھی دی گئی ہے منہ کی، اور اس کے اندر جو دانتیں ہیں اس دانتوں کے نام بھی بتایا گیا ہے۔ کچھ کو ثنایا کہتے ہیں، کچھ کو ثنایا علیا کہتے ہیں، کچھ کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، کچھ کو انیاب کہتے ہیں، کچھ کو رباعی کہتے ہیں، کچھ کو زواحق کہتے ہیں، کچھ کو طواحن کہتے ہیں، کچھ کو نواجز کہتے ہیں، کچھ کو ازراس کہتے ہیں، کچھ کو ازراس علیا، کچھ کو ازراس سفلا، جوف دہن، اقصائے حلق، ادنائے حلق، وسط حلق، لحات، حافہ۔ تو یہ ساری اس کے نام ہے۔ آپ کو اگر اور زیادہ مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سامنے والے اوپر کے دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، جو نیچے کے دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دائیں طرف اوپر کے اور نیچے کے، بائیں طرف نیچے کے، اوپر نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں ثنایا کے ساتھ، تو اس کو رباعی کہتے ہیں، یعنی 4 دانت، ربع 4 کو کہتے ہیں، اور رباعی یعنی وہ 4 دانت، اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ پھر رباعی کے ساتھ جو دائیں بائیں دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے نوکدار، تو اس کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کے ساتھ جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے 4 داڑیں، اس کو زواحق کہتے ہیں، اور زواحق کے دائیں اور بائیں اوپر نیچے جو 12 داڑیں ہوتی ہیں اس کو طواحن کہتے ہیں۔ اور یہ جو طواحن کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو 4 داڑیں ہوتی ہیں بڑی والی، تھوڑی سی بڑی، یہ جو دیکھیں یہ تھوڑی سی بڑی نشانی بتائی گئی ہے ادھر، تو اس کو ازراس کہتے ہیں، اور اوپر والوں کو ازراس علیا، نیچے والے کو ازراس سفلا۔ پھر یہ جو منہ کے اندر کا خلا ہے اس کو جوف کہتے ہیں، اور کچھ یہ حلق ہے، حلق کے منہ سے دور اور سینے کے قریب جو حصہ ہوتا ہے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ پھر ذرا آپ تھوڑا سا اوپر آ جائے، جو حلق کے اندر ایک کوا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے قریب والے حصے کو ادنائے حلق کہتے ہیں، اور جو حصہ حلق کا باہر کی طرف نزدیک ہو، درمیانی والا حصہ، تو اس کو ادنیٰ حلق کہتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے کو، یعنی کوے سے باہر۔ اور گلے کے اندر جو کوا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو لحات کہتے ہیں، لحات۔ اور زبان کے جو دائیں بائیں والی کروٹیں ہیں اس کو حافہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ زبان کا وہ حصہ جو زواحق، یعنی یہ جو داڑھ کے دانت ہیں اس کے ساتھ لگے، اس کو ادنائے حافہ کہتے ہیں،
اور ناک کے اندر جو ہڈی ہے اس کو خیصوم کہتے ہیں، خیصوم. تو یہ سارے اس کے نام ہے. آپ اس کو ایک مرتبہ اور ذرا غور سے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے. آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، میں پڑھائی کی ہوئی ہے. تو یہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگی. اگر کسی ساتھی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ جو رباعی ہے انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز، اذراس، تو وہ بغیر کسی جھجک کے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بتائیں گے. لیکن جس بندے کو شوق ہو مخرج سیکھنے کا یا مخارج کے پہچان کا شوق ہو تو یہ پیج اس کے لیے ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم آگے جائیں گے مفردات کی طرف، جو حروف تہجی ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے. تو اس کی روشنی میں اگر اس کو پڑھیں گے تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہم جو پھر لفظوں کی ادائیگی کریں گے وہ اچھی طریقے سے ہوگی. اور اچھی طریقے سے جب لفظوں کی ادائیگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو تلاوت ہے اس میں روانی ہوگی اور وہ تجوید کے ساتھ ہوگی. تو جب تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت 700 نیکی عطا فرمائیں گے. اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.